دانش بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ دادا ابو نے سخت لہجے میں آواز دی۔ دانش بولا، دادا جی یہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں، میں نے کوڑے دان میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ دادا جی نے کہا، دکھاؤ مجھے۔ دانش نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تھیلی دادا جی کو دے دی، جس میں بریانی اور سلاد وغیرہ تھی۔ دادا جی سونگ کر کہا، یہ تو خراب نہیں ہوئے، تم اسے دوسرے وقت کے لیے فریج میں رکھ دیتے۔ حیرت ہے بیٹا، آپ کے نزدیک رزق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دادا جی مجھ سے گایا نہیں گیا تھا۔ دانش نے صفائی پیش کی۔ دادا جی بولے، بیٹا اصل میں جب تم نے آنکھ کھولی تو تمہیں بہت سی اشیاء سے میسر تھیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کتنی محنت کا نتیجہ ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ دانش 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسکول بھی گاڑی پر جاتا تھا۔ دادا جی گاڑی میں بیٹھ گئے اور دانش کو ساتھ بٹھا کر گاڑی سڑک پر چلانے لگے۔ آگے ایسا راستہ تھا کہ کچھ کچا پکا راستہ تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑا آگے گئے تو کچھ خیمے نظر آئے اور گاڑی کو خیموں کے پاس جا کر روک دیا۔ دادا جی گاڑی سے اترے، دانش بھی اتر گیا۔ بہت ساری عورتیں اور بچے کھلے میدان میں بیٹھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں گرمی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، صاحب میرا بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ اور بہت سارا سامان برباد ہو گیا ہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو ایک بوڑھا شخص آیا اور بولا کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اس کا بیٹا غذا کی کمی کی وجہ سے مر گیا ہے اور اس کا شوہر بھی، میں اس کا باپ ہوں۔ دادا جی دانش کی طرف متوجہ ہو کر بولے، دیکھو بیٹا تم نے ابھی زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں۔ آگے تمہیں اور لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تمہارے ہم عمر دوست نہ جانے کتنا جیب خرچ اپنے والدین سے لیتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو دے دیں تو یہ بھی ایک وقت کا کھانا کھا لیں۔ دادا ابو کی یہ بات سن کر دانش کو بہت رنج ہوا۔ دوسرے دن دانش دادا ابو کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، دادا جان آج پھر اس جگہ چلیں، میں نے بہت ساری چیزیں، ایک کمبل، بہت سے کپڑے اور کھانے کا سامان جمع کیا ہے تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ دادا ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، واہ میرے بیٹے تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اور پھر دادا جی دانش کو ساتھ لے کر چلے گئے۔